اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوف باری تعالیٰ۔ فقی ابو الحیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تخلیق فرمائی وہ اس وقت سے مسلسل سجدہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے حد خوفزدہ ہیں۔ محشر کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اے رب العالمین، تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ فرشتے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور انہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی کسی پل بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب کوئی بندہ کانپتا ہے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ خشیت ربانی کا انعام۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ وہ عورت کسی کام کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو وہ شخص بھی اس قافلے کے ہمراہ چل پڑا۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ سب نے جنگل ہی میں پڑاؤ کیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو وہ شخص بھی خاموشی سے اس عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے شدید محبت کرتا ہوں اور میں اسی لیے قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ وہ شخص یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے قافلے کے گرد چکر لگا کر دیکھا، پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ اس پر عورت بولی، لوگ تو سارے سو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھا اور برائی سے توبہ کی اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ سناؤ تم پر کیا گزری؟ جواب دیا کہ میں نے پروردگار کے عالم سے ایک گناہ چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس عمل کے باعث میرے سب گناہ معاف فرما دیے۔ تاجر کی توبہ۔ مجمع اللطیف میں تحریر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو خاصا عیالدار تھا، مفلسی میں مبتلا ہو گیا۔ پریشانی کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ اس کی بیوی ایک تاجر کے پاس گئی اور بچوں کے لیے کھانا طلب کیا۔ تاجر نے اس سے کہا، اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ عورت تاجر کی یہ بات سن کر خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ بچوں نے جب اپنی ماں کو خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اماں جان، ہم بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو۔ عورت مجبور ہو کر پھر اسی تاجر کے پاس پہنچی اور بچوں کی حالت بتاتے ہوئے اس سے کھانا مانگا۔ تاجر نے پھر اپنی وہی بات دہرائی۔ عورت نے رضامندی کا اظہار کیا، لیکن جب دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تاجر نے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ کس سے ڈر رہی ہو؟ عورت نے کہا، اس پروردگار عالم کے خوف سے کانپ رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تاجر کہنے لگا، جب تم اس قدر مفلسی اور تنگی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتی ہو تو مجھے بھی اس کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے برائی سے توبہ کی اور عورت کی حاجت پوری کرتے ہوئے اس کو بہت سا مال دے کر واپس بھیجا۔
پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اس کو بتاؤ کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ شاید تم نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تاجر نے جواب میں سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے کسی بندہ پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، مگر جو میرے عذاب سے دنیا میں بے خوف رہتا ہے اسے میں آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں آتا ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔